پنجاب میں حکومت کی جانب سے چلائی گئی الیکٹرو بسز آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، گرین کلر کی الیکٹرو بسز ہیں، فیصل آباد میں جا رہی ہیں، آپ دیکھیں کہ ساہیوال میں چلائی جا رہی ہیں. بٹ اب ہو کیا رہا ہے کہ ان الیکٹرو بسز کے اندر فری چارجنگ سٹیشنز بھی ہیں، اس کے اندر اے سی فری ہے، اس کے اندر آپ کے پاس وائی فائی کی سہولت موجود ہے، اس کے اندر اچھے کیبنز ہیں، خواتین کے لیے الگ ہیں، مردوں کے لیے الگ ہے. بٹ لوگ اس کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں اس منصوبے کو. اب آپ یہ مناظر دیکھیں، یہ کوئی کرنے والے کام تو نہیں ہے. اچھا ابھی بچے ہیں، میرے خیال سے کسی اسکول کالج کے بچے ہوں گے، یہ باقاعدہ اسکول کے اوقات پہ چلائی جاتی ہیں یہ بسز تاکہ بچے جو ہیں وہ آرام سے ٹریول کر سکیں. بٹ یہ دیکھیں، یہ آٹو ڈور ہے، یہ آٹومیٹڈ ایک بس ہے، اس کی وہ والی بس ہے جس کی چھتوں پہ چڑھ کے آپ نے اسکول جانا ہے. تو پلیز اس کو اس طریقے سے ایکسپلائٹ نہ کریں. اب یہ دیکھیں کتنا زیادہ بچے ہیں، اور اتنا آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا لوڈ یہ برداشت کر سکتی ہے بس کہ نہیں کر سکتی. اور ابھی یہ ہم نے امپورٹ ہی کی ہیں، ابھی تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. بٹ ابھی آتے ساتھ ہمیں نا اپنے سیوک سینس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بطور شہری بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے ملک کا خیال رکھیں، آپ کے لیے جو چیزیں بنائی گئی ہیں ان کا خیال رکھیں. اور اگر دیکھیں جگہ نہیں ہے تو دوسری بس آ جائے گی، اس بات کا بھی آپ دھیان رکھیں. پورا ایک اسکیڈول ہوتا ہے کہ ایک بس دوسری بس کس ٹائم پر آنی ہے، تو ایک ہی بس نہیں ہے جس نے سب کو لے کے جانا ہے. مجھے پتہ ہے جی سب کو جلدی ہوتی ہے، لیکن پھر گھر ٹائم سے نکلا کریں تاکہ آپ ٹائم پر پہنچ سکیں. جلدی تو ہوتی ہے صدف، لیکن اس میں تو کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو کہ بالکل مطلب ٹائم پاس کے لیے بیٹھ رہے ہیں یا اے سی کی ہوا لینے کے لیے بیٹھ رہے ہیں. نیا ہے نا، تو میں بھی شاید دیٹس گڈ. لیکن سن لیتے ہیں یہ سینٹیمنٹس کیا ہیں اس حوالے سے. ہمارے لیے بہت ایزی ہے کہ ہم ایزیلی دے سکتے ہیں 20 روپے میں، اور اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ اسٹوڈنٹ کارڈ دکھاتے ہیں تو اس کے لیے وہ فری کر دیتے ہیں، 20 روپے بھی نہیں ہمیں دینے پڑ رہے. جو لوگ ادھر سے بیٹھتے ہیں، خاص طور پہ مرد حضرات ادھر سے بیٹھتے ہیں، پھر وہ آخر تک بیٹھتے ہیں، پھر ادھر سے پھر واپس وہ جیسے جھوٹے نہیں لینے ہوتے ایک طرح کے، وہ انجوائمنٹ کے لیے یہ سب کچھ ایسے کرتے ہیں. پھر سیٹ بھی نہیں ملتی تو کھڑے ہو کے بھی جانا پڑتا ہے. کرایہ بھی کم ہے اور اس کے ساتھ سیف سواری ہے، اور جو اے سی وغیرہ کی صورت بھی ہے، گرمی سے بچ جاتے ہیں اور آسانی سے ہمارا سفر جو ہے وہ چند منٹ میں ہو جاتا ہے بس. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا ٹائم وہ سٹاپ لیتے ہیں اور بزرگوں کی جگہ لے لیتے ہیں، اور اس وجہ سے بزرگوں کو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے ایسے نہ کریں. ایک چیز آپ کو کنوینئنس ملی ہے، اس کا اچھے طریقے سے یوز کریں. پہلے اسٹاپ پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، انہوں نے آخری اسٹاپ پہ بیٹھنا ہوتا ہے، تو باقی اسٹاپ سے لوگ چڑھتے ہیں تو ان کو کھڑے ہو کے جانا پڑتا ہے، تو بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں. اکثر لوگ میں نے یہ دیکھا ہے آ کے وہاں تک صرف سیر کر کے، میرے خود جانے والے ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اینڈ پوائنٹ سے، وہ واپس اسی میں آ جاتے ہیں، اترتے بھی نہیں ہیں. زیادہ سفر کرتے ہیں وہ آوارہ جو آزاد لوگ ہیں، وہ جس کا ٹائم صرف ضائع کرنے کے لیے وہ بیٹھتے ہیں، اور اصل مسافر جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں. وہ صرف اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ 20 روپے کا ٹکٹ لے کر میاں والی دودھ گھر یا وہاں بچنا یا بانافذ جی اس پر چلے جاتے ہیں. دیکھیں بہت اچھی سروس ہے اور یہ آپ کے ہی مفاد میں ہے، لیکن لوگوں کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے. مطلب لٹرلی لوگ بتا رہے تھے کہ اس پہ جھولے لیے جا رہے ہیں، انجوائمنٹ کے لیے، تفریحی پرپس کے لیے اس بس کو استعمال کی جا رہی ہے. تفریحی پرپس کے لیے نہیں. سیکنڈلی یہ بزرگوں کے لیے، یہ خواتین کے لیے، اور اسپیشلی ایبلڈ افراد کے لیے یہ بس فری ہے. اگر آپ ایک نوجوان ہیں، ینگسٹر سے میری دیکھیں ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، یہ آپ کے ملک کا اثاثہ ہے، تھوڑی سیوک سینس رکھیں. آپ بزرگوں کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ اسپیشلی ایبلڈ افراد کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کھڑا ہے بزرگ، اس کو خود اٹھ کے جگہ دے دیں. میں نے تو دیکھا ہے جہاں پر اسپیشلی ایبلڈ افراد کا سائن بھی ہوتا ہے نا کہ سیٹ ان کے لیے ہے یا ایلڈرلی پیپل کے لیے، لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہٹے کٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ اپنے مزاج کو تھوڑا آپ کو بہت کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. چلیں جی بات کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہے اب اس چیز کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کوثر خان. تھینک یو سو مچ کوثر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور کوثر صاحبہ سوری ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے گا کہ بہت اچھا اقدام ہے، اور لیکن جو ہم صورتحال اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں، جو پبلک بھی وہاں سے اپنے جن سینٹیمنٹ کا اظہار کر رہی ہے، اب اس کے لیے کیا میکینزم بنایا گیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ ٹو یور پروگرام. بہت شکریہ. انفیکٹ آپ نے بڑی دلچسپ اور حقیقت پہ مبنی باتیں کی ہیں اور پیسنجرز نے بھی کی ہیں. لیکن دیکھیے یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. فرسٹ ٹائم ایور ان پاکستان دیز الیکٹرک بسز آر موونگ. یہ پاکستان کی پنجاب کی سڑکوں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو شروعات ہی چھوٹے شہروں سے کی گئی ہے تاکہ یہ امپریشن ختم کیا جا سکے کہ ہر سہولت، ہر فیسلٹی بڑے شہر کے لوگوں کو دی جاتی ہے. تو اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ چھوٹے شہر کے لوگوں کے لیے کمیوٹ آسان بنایا جا سکے اور اس کو کم خرچ
اور بالا نشیں بنایا جا سکے. تو بسیں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. آپ اگر کسی بھی یورپی امریکہ جائیں, کسی اور ملک میں جائیں, تو آپ کو وہاں بھی ایسی بسز نہیں نظر آئیں گی. میں نے ٹریولنگ کی ہے کافی, تو مجھے تو کم از کم نظر نہیں آئی. تو یہ ایک تو بسز بہت جدید ہیں, اچھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بہترین ہے. ہاں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ عوام الناس کو ان بسز کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے. یہ سہولت ان لوگوں کے لیے ہے جس کو واقعی اس کی ضرورت ہے. اس پہ اسٹوڈنٹس شامل ہیں, اسکول کے بچے شامل ہیں, بزرگ افراد شامل ہیں, ڈسیبلڈ ہیں, جن کے لیے اس سواری پہ ریمپس خاص طور پر فکس کیے گئے ہیں تاکہ وہ ویل چیئر پہ اس پہ بیٹھ سکیں. تو بہت ضروری ہے کہ اس کو صرف ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے. ہاں اگر آپ کو انٹرٹینمنٹ پرپز کی وجہ سے بھی کہیں جانا ہے تو آپ جائیں, اپنی منزل مقصود تک پہنچیں, تاکہ کوئی اور مسافر بھی اس بس پر بیٹھ سکے جس کا کوئی جینوئن کام ہے, کہیں جانا ہے تو اس کو جگہ مل سکے. کوثر صاحبہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور میں بالکل اگری کرتا ہوں اس چیز سے. بڑا اچھا اقدام ہے, جدید بسز ہیں, بٹ معاشرے میں سزا جزا کا نظام اسی لیے یہ ہے تاکہ اسکروٹنی رکھی جا سکے, ایک ڈسپلن مینٹین کیا جا سکے. اب جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ بزرگ افراد کے لیے بھی ہے, خواتین کے لیے بھی فری ہے, 80% تقریباً لوگوں کے لیے فری ہے. اب اس بات کا کیسے تعین کیا جائے کہ کون ضرورت مند ہے اور کون ضرورت مند نہیں ہے, کون صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہا ہے, کون سفر کرنا چاہ رہا ہے, کون تفریح کرنا چاہ رہا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اس فورم سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں میں یہ بات سپریڈ ہو کہ دیکھیں یہ آپریشنز شروع میں جو مینول ٹکٹنگ پہ چل رہے ہیں, لیکن میاں والی میں اس وقت یہ آپریشنز اب کارڈز پہ شروع ہو چکے ہیں. جس کے پاس کارڈ ہوگا, اسٹوڈنٹ کارڈ, رعایتی کارڈ, ڈسیبلڈ کارڈ, سینئر سٹیزن کارڈ, وہی اب اس پہ چڑھ سکیں گے. مینول ٹکٹنگ آلموسٹ پنجاب کے ہر شہر سے اب ختم کر دی جائے گی. تو سٹیپ بائی سٹیپ جیسے یہ رول آؤٹ ہم کر رہے ہیں, تو سٹیپ بائی سٹیپ اس طرف بھی ہم جائیں گے کہ مینول ٹکٹنگ ختم ہو جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو جینوئن سبسڈی ہولڈر ہیں, جن کو معاف ہے کرایہ, جو ان کے لیے یہ فری ہے بس, وہ اس پہ بآسانی آ سکیں گے اور کارڈ ہی تب یوز کر سکیں گے. اچھا کوثر صاحب ایک چیز بتائیے گا, ایک تھوڑا ایشو لوگوں کو پینک اس لیے بھی ہو جاتا ہے, انہیں لگتا ہے جی کہ پتہ نہیں نیکسٹ بس, کیونکہ پاکستانی جو ہے وہ ایک تو ٹائم پہ یہاں پہ وہ رواج نہیں ہے, بلکہ ٹرین آ رہی ہو, جی بس آ رہی ہے, ہماری تو فلائٹس بھی لیٹ ہو جاتی ہیں. تو اس کی کتنی پابندی کا خیال رکھا گیا ہے کہ جو ٹائم مینشن کیا گیا ہے نیکسٹ بس بھی فوری اسی ٹائم پر آنی ہے, تو یہ ساری چیزیں مینیج ہوں گی, اور کیا ریکوائرڈ نمبر آف پاپولیشن کے حساب سے بسز ہیں؟ ایبسلیوٹلی جی, بالکل ایسا ہی ہے. یہ بسز کی جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ پاپولیشن کے کرائٹیریا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی بنائی گئی ہے. یہ کوئی مفروضہ یا کسی کی چوائس, پرسنل چوائس یا پولیٹیکل چوائس نہیں ہے. اس پہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کا بہت کلیئر سٹانس تھا کہ بسز پاپولیشن کے بیسس پہ ڈسٹریبیوٹ کریں. جہاں پاپولیشن زیادہ ہے وہاں پہ بسز زیادہ ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. کوثر صاحبہ اب ذرا اس کی بزنس ماڈل کی بات کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ بزرگوں کے لیے فری ہے, یہ خواتین کے لیے فری ہے, اسپیشلی ایبلڈ افراد کے لیے فری ہے, اینڈ دا ریسٹ آف دا پیپل ان کے لیے 20 روپے کی یہ ٹکٹ ہے اس بس کی. تو ذرا آپ تھوڑا ہمیں بتائیں گے کہ یہ بس, یہ واٹس دا انٹائر پروسیس, یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے, کیا کاسٹ آتی ہے, اس کے اپنے بس کے خرچے کیسے پورے ہو رہے ہیں, پر ڈے کیا انکم ہے, پر ڈے خرچہ کیا آ رہا ہے بس پہ؟ دیکھیے سنس یہ جو پروگرام ہے اٹس بین ریسنٹلی رولڈ آؤٹ نا, 15 ستمبر سے آپریشنز شروع ہوئے ہیں. میاں والی میں 15 ستمبر کو افتتاح تھا, تو اس کے بعد آپریشنز شروع ہوئے ہیں. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تمام جو بسز ہیں یہ الیکٹرک ہیں, تو ان کے جو بس ڈپوز ہیں وہ عام ڈپوز سے مختلف ہوتے ہیں. ان میں چارجنگ ڈاکس لگتے ہیں, اور تمام جو بس ڈپوز ہیں وہ ان کی الیکٹریفیکیشن سولر پہ کی جا رہی ہے. اس وقت لاہور میں ہمارا جو ڈپو ہے وہ ٹوٹلی سولر پہ چل رہا ہے, جس میں 27 بسیں لاہور میں چل رہی ہیں. تو تمام اضلاع میں جہاں جہاں ڈپوز ہم کنسٹرکٹ کر رہے ہیں ہم سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ایک تو بجلی کا خرچ اس سے کم ہو جائے گا. رہ گئی سبسڈی, تو سبسڈی تو پبلک ٹرانسپورٹ پہ, ایون آسٹریلیا میں, یو ایس میں, ہر جگہ پہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سبسڈی دی جاتی ہے. لیکن بجلی کا خرچ اس سے کم ہو جائے گا, تو کم از کم یہ گورنمنٹ پہ بوجھ ضرور کم ہو جائے گا. اور اس کی آپریشنز, مینٹیننس, یہ سب چیزیں جو ہیں ایک باقاعدہ پلان کے تحت کی جاتی ہیں. اس کا سٹاف فلی ٹرینڈ ہوتا ہے. لین آپریشنز بسز کرتی ہیں 3 سے 4 دن ایک ضلع کے اندر, تاکہ یہ بسز کم سے کم ڈیمیج کریں اور کم سے کم ان کے روٹس پہ ایشوز ہوں. روٹس بھی ہم لوگ جو اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ہے اس کے تحت روٹس بھی ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں. اکثر و بیشتر ہم باہر کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ فائنز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے بس کا گیٹ زبردستی کھولنے کی کوشش کی یا آپ نے کچھ ٹریش وہاں پہ پھینکنے کی کوشش کی تو پھر اتنا فائن لگے گا. تو کیا اس طرح کے رولز یہاں بھی اپلائی کیے ہیں آپ لوگوں نے؟
جی ہم یہ رولز اسٹیبلش کر رہے ہیں اور ابھی تک ایسا ناخوشگوار واقعہ کوئی آیا تو نہیں ہے علم میں, لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح کے رولز ہم نے بھی اسٹیبلش کیے ہیں, ایس او پیز آن پلیس ہیں, اور جو بس کنڈکٹرز ہیں وہ بھی انشور کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ پیش ہے. لیکن بہرحال وقتاً فوقتاً بھی ان بسز کی ایک اور ٹرپ روٹ پہ جانے سے پہلے ان کی پوری مکمل صفائی ہوتی ہے, پھر یہ اپنا روٹ سٹارٹ کرتی ہیں. اس کے جو ٹائمنگز ہیں بہت فلیکسیبل ہیں, فیزیبل ہیں بچوں کے لیے, ہر بندے کے لیے, صبح 6 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک. بالکل کوثر پورا صاحبہ, خیال رکھا جاتا ہے کہ آپریشن صحیح کیے جائیں اور اس چیز کو بالکل یقینی بنایا جائے, اور تاکہ اس پروسیس کو تمام تر ہم مزید اسموتھ بنا سکیں. جن لوگوں کو ضرورت ہے وہی لوگ ٹریول کریں, باقی جو ریسٹ آف دا پیپل ہیں جو انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ پرپسز کے لیے بیٹھ رہے ہیں وہ بیٹھنے سے ذرا گریز کریں. تھینک یو ویری مچ کوثر صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور یہ ٹاپک جو ہے نا, یہ ٹرانسپورٹ والا, میں اپنے ویورس کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ ہمارے لیے بڑا سینسٹیو ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ سہولیات یہاں پر کراچی میں اس طرح سے میسر نہیں ہے. تو جن لوگوں کو میسر آ رہی ہیں, جن لوگوں کے پاس یہ الیکٹرک بسز چل رہی ہیں, آپ کے قدر کریں, آپ قدر کریں بالکل.